نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، عالم بن یا متعلم، یا علمی گفتگو سننے والا، یا علم سے محبت کرنے والا، اور پانچواں یعنی علم اور عالم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کی بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی چارپائی پہ بٹھا لیا، تو قریش کے لوگ مجھے گھورنے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمجھ گئے، آپ نے فرمایا یہ علم اسی طرح عزت والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ تو ہم بسا اوقات دنیا کا علم حاصل کر کے ترقیاں پانے کا سوچتے ہیں۔ اب سوچے یار علم دین حاصل کیا ہوگا تو ملے گا کیا؟ قرب مصطفیٰ ملے گا۔ ملے گا کیا؟ قبر روشن ہو جائے گی۔ ملے گا کیا؟ نزا کے وقت بھی ایمان سلامت رہے گا۔ ملے گا کیا؟ دنیا سے چلے جائیں گے، جن کو یہ علم سکھایا ہوگا وہ عمل کرتے رہیں گے، ہمیں ان کا ثواب قبروں میں بھی ملتا رہے گا۔ تو ایسا سودا نہ کیا جائے، نمازیں نہ سیکھ کر سکھائی جائیں، قرآن نہ سیکھ کر سکھایا جائے۔ تو دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے یہ سنتیں سیکھنے سکھانے کا جذبہ دیتی ہے، اور ماشاء اللہ جس طرح اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے عاشقان رسول یہ کوششیں کرتے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان ایک بہترین مثال ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کر اپنا قرآن درست کرایا ہوگا۔ 40 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے۔ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کہیں مغرب میں، کہیں عشاء میں، کہیں فجر کی نماز کے بعد یہ ترکیب بنائی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے مسلمانوں کو پڑھائیں۔ اس معاملے میں بھی ہمت کرنی ہے، اور قرآن پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے انشاءاللہ۔